نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صل. جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کرتا ہے اس کا دل بدل جاتا ہے، تو اس پر سلوک کے لین میں، سلوک کا مطلب یہ ہے کہ انسان مخلوق سے خالق کی طرف دل سے جائے، گناہوں کو چھوڑتا جائے، خواہشات کو چھوڑتا جائے اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو اپناتا جائے. سلوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں کوئی الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کہیں بیٹھا ہے، یہاں سے چلتے چلتے آپ وہاں پہنچ جائیں. نہیں، دل سے جتنا آپ قریب ہوں گے اللہ کے تو آپ کو قرب حاصل ہوگا. تو اس میں آپ کو دو قسم کی حالات آئیں گے، تقریباً ہر آدمی کا ہوتا ہے کہ کبھی آپ کو عبادات میں بڑا مزہ آئے گا، ذکر کرتے ہیں اس میں لذت ہوگی، نماز پڑھو گے گویا اللہ کے تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے، بڑی گویا آدمی خوش رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کوئی آدمی تبلیغ میں چلا جاتا ہے، 3-4 دن لگاتا ہے، یا کہیں ذکر نئے نئے شروع کرتا ہے تو اس کو بڑا لطف آ رہا ہے. پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ حالت نہیں رہتی، بسط کی حالت کی. اس کو پہلی حالت، اس حالت کو جو شوق و ذوق ہوتا ہے، ذوق و شوق، اس کو یہ صوفیاء بسط کہتے ہیں. یعنی کشادگی ہو، اس میں شوق ہو، دل سے آدمی کام کرے، خوشی سے کرے، بڑی مزے میں سے کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بس. اس کی کچھ مسائل بھی ہیں اس بسط کی، کشادگی کے. وہ یہ کہ آدمی کبھی کبھی اپنے اوپر بزرگی کا شوق کرتا ہے کہ میں تو بزرگ ہو گیا. یہ اس کے خطرناک پہلو ہے. تو آدمی کہتے کہ گویا میں کسی کو آزار کروں گا آزار لگے گا، کسی کو دعا کروں گا دعا لگے گا، گویا میں خدا کا چاہتا ہوں، لڑ رہا ہوں. نحن نحب اللہ، نحن ابناء اللہ واحباؤہ. تو وہ اس طرف چلا جاتا ہے. تو ایسی حالت میں آدمی کو چاہیے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور پھر یہ سمجھے کہ حالت میری اپنی نہیں ہے، اپنے کو بزرگ نہ سمجھے، گویا ناز نہ کرے. ناز کی میں مبتلا نہ ہو جائے. اس کو ناز کہیں آپ کیا، وہ ہمارے پشتو میں مسئلہ ہے چکل چرچ زبان سی کا نا میں بتا کوٹی ورو درومی چداسی نوی جدا کوٹای مول دی پری نوزی رام رام سا قدم چیز دس. جب مرغا جوان ہوتے ہیں ہمارے مسئلہ ہے تو وہ لنٹر پر آرام سے جاتا ہے، ایک پاؤں سے رکھتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری وزن سے گر جائے میں اتنا بڑا بن گیا ہوں. تو بڑا تو نہیں ہوتا لیکن اس کو اپنا آپ بڑا نظر آتا ہے.
اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ذوق و شوق سے اعمال کرتا ہے، تہجد کرتا ہے، دل چاہتے کہ اللہ اللہ کروں، اور بڑے مزے میں ہوتا ہے، عبادات میں لگا رہتا ہے. لیکن یہ حالت دائمی نہیں ہوتی. ڈرو مت، یہ ہمیشہ نہیں ہوتی. یہ حالت یہ جائے گی. پھر اس کے بعد ایک حالت آتی ہے، اس کو کہتے ہیں قبض. کل کسی نے پرچی دی تھی تو میرا خیال تھا کہ یہ چونکہ ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، سب کا مسئلہ ہے، تو اس لیے میں نے ان کو کہہ دیا کہ اس پر میں بات کروں گا اور آپ کا علاج بھی آپ اس میں آ جائے گا. تو بس اس میں تو اتنا ہے کہ آپ ناز نہ کریں، اللہ کے سامنے سر سجود ہو کہ رب العالمین یہ آپ کی نعمت ہے. جس آدمی کو حلوہ مل جائے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، شکر کرتا ہے، اس میں کوئی کمال نہیں سمجھتا اپنا. وہاں بیٹھے بیٹھے کسی نے حلوہ لا لیا. حلوہ اس لیے کہا کہ تم علماء لوگ ہیں، تم کو حلوے بڑے پسند ہوتے ہیں. تو یہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بسط. قبض کی حالت میں، یہ قبض کی حالت کبھی طرف اللہ طرف سے آ جاتا ہے، لیکن کبھی آدمی بد نظری کر دے جاتا ہے، یا کسی دنیا کی چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے، یا ویسے اللہ تعالیٰ اس کی میں لاتا ہے، قبض کی حالت پر لاتا ہے، تو پھر وہ اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، فائدے بھی ہوتے ہیں. اس کا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں مجاہدہ ہوتا ہے. مجاہدہ پہلی حالت میں نہیں ہوتی. آپ کو طبیعت چاہتی ہے نماز پڑھوں، اللہ اللہ ذکر کروں، دل چاہتا ہے. اس میں آپ نے کیا مجاہدہ کیا؟ اس کو مجاہدہ نہیں کہتے، کیونکہ مجاہدہ تو کہتے ہیں لڑنے کو. کس کو کسی کہتے ہیں؟ کسی کے ساتھ لڑے. تو جب آپ کو لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی تو مجاہدہ کہاں ہوا؟ آپ کہتے ہیں کہ مجھے مٹھائی ملے، مٹھائی ملتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ مجھے بریانی ملی، بریانی ملتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ بس شوق ہو تو پورا کریں. یہی اعمال کی مزے ہوتے ہیں. اگر آپ کو ان مزوں سے، آپ کو مزوں میں آپ رہیں تو آپ خوش ہیں، تو اس کو بس کہیں گے. لیکن اگر وہ نہ ہیں، پھر بھی آدمی کہہ دے کہ رہے، تو کیا ہوگا؟ تو اب مجاہدہ شروع ہو جائے. ایک بزرگ کے پاس، نام میں بھول گیا، ہمارے بزرگوں میں سے تھے، ان کے پاس ایک مرید آیا اور وہ اچھے اچھے کھانے اس کو ملتے تھے، تو کہتے بڑے روحانی پرواز ہو رہی ہے. روحانی پرواز وہ نفس کی پرواز ہوتی ہے. کس کی پرواز ہوتی ہے؟ نفس کی پرواز ہوتی ہے. وہ بزرگ سمجھدار تھا، سمجھ گیا. تو کیا گولر کی چیز ہوگی؟ مجھے تو ٹپر ہوئے گا، تو ٹپر شلغم، ویسی کوئی چیز کہو کہ مسالہ بھی نہ ہو، پانی میں ہو. ایک دن کھایا، دوسرے دن کھایا، تیسرے دن بستر گول کر کے چلا گئی. ساری روحانی پروازیں ختم ہو گئی. تو یہ اس بات کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ روحانی پرواز کیا ہوتا ہے، نفسانی پرواز کیا ہوتا ہے. اس میں فرق کرنا بہت بڑا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. تو قبض کی حالت میں اس طرح، اسی کیفیت میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی سب چیزیں ملتی ہیں لیکن دل بند ہو جاتا ہے، وہ نہیں آتی آپ کو، وہ مزہ نہیں آئے گا، تو آدمی پریشان ہوتا ہے. تو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اب اس تمہاری مجاہدہ ہے کہ شلغم طبیعت کو نہیں لاگتی، لیکن آپ ٹھک کے رہے. اب مجاہدہ کر رہے ہوں،
اب اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ آپ کے اندر استقامت پیدا کرے گا۔ استقامت ہمیشہ قبض میں پیدا ہوتی ہے، بست میں نہیں پیدا ہوتی۔ تو آپ کو دل چاہتا ہے، آپ کا دل بھی چاہتے ہے، آپ کرتی بھی ہے، بس اللہ اللہ خیر۔ استقامت کا پتہ تو اس وقت چلے گا کہ جب تم کو طبیعت نہ لگے ذکر میں، نماز میں، تلاوت میں، پھر بھی اپنی اوپر آپ جبر کر کے کہیں نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں کرتا ہوں۔ تو یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ استقامت جب انسان کے اندر آ جاتی ہے اور مجاہدے سے انسان کو ثواب ملتا ہے، جو اٹکتا ہوا قرآن مجید پڑھتا ہے اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، ایک تلاوت کا اور ایک اس مشقت کا ثواب بھی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو مجاہدہ ہوتا ہے، اور مجاہدے میں اس کے اندر استقامت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان الذین جاہدوا فینا، اس میں اور یہ نہیں کہ آپ یہ اس بات کے ساتھ اس کے ساتھ وہ محدود کر لے، لیکن اس کی ایک شکل یہ بھی ہے، ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین جل جلالہ انسان کو ترقی نصیب فرماتے ہیں۔ مجاہدہ ہوتا ہے، مجاہدے کے اندر انسان اخلاص کا پتہ چلتا ہے۔ اگر میں آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جاتا ہے اسکول میں، اس خوشی میں جاتا ہے کہ مجھے 10 روپیہ والد صاحب دیتے ہو ہمیں چولے کھاؤں گا، وہ 10 روپے کے لیے جاتا ہے۔ کہو مدرسے نہ جاؤ، اسکول نہ جاؤ، 10 روپے نہیں ملیں گے یا 50 نہیں ملیں گے، وہ نہیں کہ جاتا، اس خوشی میں وہ جاتا ہے۔ لیکن اگر 10 روپے نہ دے وہ نہیں جاتا، تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر اپنا شوق نہیں ہے، اوپر سے ڈالا ہوا شوق ہے، اوپر سے ڈالا ہوا شوق ہے۔ لیکن اگر وہ پھر جب سمجھدار ہوتا ہے پھر اس کو اب پیسہ نہ بھی دے، وہ کہتے کہ نہیں مجھے علم حاصل کرنا ہے۔ تو اس طرح جب آدمی کو مزہ آئے نہ آئے کرے تو پھر یہ خاص اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اگر آدمی اس وقت کرے کہ جب مزہ آئے، پھر ذکر کرے، پھر روزہ رکھے، پھر اللہ اللہ کرے، پھر مجھے تو یہ اور پھر مزہ نہ آئے نہ کرے، تو یہ مزے کے لیے کام کرتا ہے یا خدا کے لیے کرتا ہے؟ آپ سوچیں کس کے لیے کرتا ہے؟ مزے کے لیے، لذت کے لیے کرتا ہے۔ لذت کے لیے تو آپ حلوہ بھی کھاتا ہے، مٹھائی بھی کھاتے ہیں، کبھی گوشت سے تنگ آتے ہیں کہ مجھے ساگ بناؤ، ساگ بھی مزے سے کھاتے ہو، کبھی بھنڈی کھاتے ہو، کبھی توری کھاتے ہو، تو آپ کی مزے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگرچہ کوئی چیز کبھی کمزور ہوتی ہے، کبھی قیمتی ہوتی ہے، لیکن آپ کی مزے کی چیزیں ہیں۔ غالباً حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خط لکھا کہ حضرت ہماری کبھی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ نماز پر نماز پڑھوں، روزے رکھوں، ایسی کوئی الفاظ تھے، مجھے وہ الفاظ بھول گئے، لیکن بڑی دل چاہتا ہے نیک اعمال کو، اور نیک اعمال کرتا بھی ہوں۔ اور کبھی ایسی حالت ہوتی ہے کہ بالکل فرض نماز بھی چھوٹ جاتی ہے۔ اس نے خط پڑھا، فرمایا کہ واہ واہ مٹھائی کی نماز پڑھتے ہو، مٹھائی میری نماز پڑھتے ہو، ایک مالی مٹھائی ہے یا وہ روحانی مٹھائی ہے؟ جب نہ ملے تو کیا کرتے ہو؟ تو پھر اس کے لیے آپ پھر نماز نہیں پڑھتے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا، مختلف انداز میں فرمایا، ایک انداز میں نہیں، کئی حدیثیں کبھی کس وقت کیا فرمایا، لیکن اس کا جو خلاصہ ہے خیر الامور ادومها،
خیر الامور ادومها، یہ کیوں فرمایا کہ بہترین اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ ہوں؟ اس کا علاج ہے، اگر بسط ہو تب بھی کریں جو اعمال آپ کرتے ہیں، اگر قبض کی حالت ہو تب بھی کریں۔ اب تمہاری معمولات پر پابندی آپ کی ترقی کی سیڑھی بن جائے گی۔ اسی لیے رشید رحمۃ اللہ علیہ کو جب بھی کوئی خط لکھا گیا کہ میں اعمال پر پابندی کرتا ہوں تو وہ فرماتے تھے کہ اعمال پر پابندی ترقی کا زینہ ہے، ترقی کا زینہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کا دل چاہے پھر بھی کرتا ہے اور نہ چاہے پھر بھی کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ بچے کو دودھ دیتی ہے، وہ بچے کو ماں دودھ دیتی ہے، دل چاہے وہ جب روتا ہے کبھی کبھی سونے میں اٹھ جاتی ہے دیتا ہے، وہ ذمہ داری سمجھتی ہے، وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کام کرتے ہیں، بچہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح آدمی اگر مسلسل ذکر کرے، چاہے مزے آئے چاہے مزے نہ آئے، مسلسل اعمال کریں تو اس کی ترقی ایسی جاری رہے گی جس طرح تم بچپن سے ابھی تک بڑے ہو گئے ہو۔ آپ کو پتہ چلتا ہے اب کیسے بڑے ہو گئے، کینچی گئے اس طرح۔ آپ چھوٹے سے تھے، اب تک آپ اتنا بڑے ہو گئے، آپ کے باپ کی نظروں کے ساتھ سامنے بڑے ہو گئے ہیں، باپ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ کیسے بڑھ گئے۔ ہاں اگر آپ سفر پہ چلے گئے، چھوٹے تھے، پھر جوان ہو کر آ گئے تو باپ نہیں پہچانے گا، کیونکہ اس نے پہلے بڑھتے بڑھتے دیکھا نہیں ہے آپ کو۔ تو آپ کی ترقی ہوتی چلی جائے گی لیکن آپ محسوس نہیں کریں گے، آپ کی روحانی، اخلاقی، ایمانی معیار بلند ہوتا چلا جائے گا لیکن تم کو پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ جس آپ کو سامنے درخت ہے بڑھتا چلا جاتا ہے، تم کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ اس وقت ہے کہ آپ معمولات پر پابندی کریں، خیر الامور ادومها۔ اگر ایک دن بہت بارش ہو گیا، اللہ پاک بچائے، جس طرح سیلاب آئے تھے چند دن پہلے، پھر پورا سال بارش نہ ہو جائے، کوئی فصل اگ جائے گا؟ بارش تو اتنا ہوا ہے کہ لوگوں کو بہا لیا، کشتی میں چلی، اس میں پھر اس کے بعد پورا سال بارش نہ ہو جائے تو جو فصل اندر تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اوپر سے اگے گا نہیں۔ اگر ایک آدمی ایک دن میں 5 لاکھ بار مرتبہ اللہ اللہ کہے لیکن پھر اس کو چھوڑ دے تو یہ مٹھاکور تو ہو جائے گا۔ مٹھاکور جانتے ہیں کہ سخت ہو جاتا ہے، پھر پکتا نہیں ہے۔ پھر کبھی کبھی آپ گوشت پکائیں تو ایک موقع پر آ جاتا ہے، اگر اس میں آپ نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا تو پھر اس کو منہ مٹھاکور ہو جاتا ہے، پھر پکتا نہیں ہے۔ اس کو پھر سمجھائیں، کچھ سمجھ جائے گا، کچھ نہ سمجھے وہ سمجھائیں اللہ کو۔ تو یہ اثر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جن جگہوں پر مسلسل پانی آ رہے ہیں وہاں راستے بنے ہیں، گڑھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر ایک نل سے پانی گرتا چلا جاتا ہے ایک ایک قطرہ تو وہاں ایک سوراخ سا ہو جائے گا۔ پانی بہت نرم چیز ہے لیکن ایک ایک قطرہ گرتا ہے تو وہ اس پتھر کے اندر سوراخ سا کرتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اگر اتنا تمام پانی جتنے اس پر گرا ہے سوراخ بنا ہے، اگر ایک دن میں گرائے تو ٹس سے مس نہیں ہوگا، اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔
اثر تب ہوگا کہ مسلسل ہو. کیا ہو؟ مسلسل ہو. تو جب بھی آپ کی قبض کی حالت ہو جائے کہو کہ اب دشمن مل گیا مجھے، اب میں کیا کروں گا؟ اس کے ساتھ لڑوں گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا مانگے کہ یا رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ میں اب اچھے اعمال کروں، جو اعمال کرتا رہوں اس سے زیادہ کروں، کم نہ کروں. ایک تو دعا کی آپ نے. دوسری بار ہمت کریں، ہمت کریں کہ اب ہم نے لڑنا ہے. جب پہلوان کے ساتھ آپ لڑتے ہیں تو پھر کہ یا اللہ مجھے کامیابی دے دیں، پھر ساتھ لڑ پڑتے ہیں، پھر زور لگاتے ہو، پھر لڑ پڑو. اگر تم اس نے تم کو گرا لیا نفس نے، تم پھر کوشش کر رہی ہو جو اللہ تعالیٰ پر وہ رہی پھر اپنی لت کو کیا اوپر کرنے کی کوشش کرو. تو کبھی وہ دبا لے، کبھی تو دبا لے. تو اس سفر سے تو آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اس طرح انشاءاللہ. جب حالت بسط میں، ناز کی کیفیت میں، فخر کی نفسیت میں اب مبتلا نہ ہو جائیں، اور قبض کی صورت میں آپ اعمال میں سستی نہ کریں، تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کی ترقی جاری رہے گی. بلکہ بعض بزرگان دین تو قبض کی حالت میں خوش ہوتے تھے کہ ابھی مزے ابھی آ گئے. آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ جنگ سے ڈرتے ہیں، بعض لوگ جنگ سے وہ کہتے ہیں کہ جنگ ہی جنگ ہو، جنگ ہی جنگ ہو، ہر وقت لڑنا ہو، بس اس کو لڑنے میں مزہ آتا ہے. حضرت مجذوب شبلی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ مجذوب بھی تھے، بڑے پائی کے بزرگ ہیں. اس کو جب قبض کیا بسط کی حالت ہوتی تو خفا، پھر عجیب پھر کہتے کہ وَإِن صَلَّيْتُ فَقَدْ أَشْرَكْتُ وَإِن لَمْ أُصَلِّ فَقَدْ كَفَرْتُ. اگر نماز پڑھتا ہوں تو مشرک ہو جاتا ہوں، اگر نہیں پڑھتا تو کافر ہو جاتا ہوں. تو کس نے کہا کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ نماز جب میں نماز پڑھتا ہوں تو اتنا مزہ آتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پڑھتے جاؤں. تو نماز میرے اور اللہ تعالیٰ اور میرے نفس کے درمیان کیا ہو جاتا ہے؟ گویا میں اس میں شریک ہو جاتا ہوں. میری نماز میں کون شریک ہو جاتا ہے؟ کون شریک ہو جاتا ہے؟ نفس کی مزے شریک ہو جاتے ہیں. گویا میں نفس کے لیے کرتا ہوں. مجذوب تھے. لیکن اگر آپ غور فکر کریں، اگر آپ کو مزہ آئے آپ عمل کریں تو آپ عمل مزے کے لیے بھی کرتے ہیں، خدا کے لیے کرتے ہیں، لیکن مزہ تو اس میں آ جاتا ہے. لیکن وہ تو آپ کی بس میں نہیں تھا، وہ تو خدا کے میں ڈالا ہے. لیکن وہ تو مجذوب تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرا نفس کو مزہ آتا ہے تو یہ میں تو خفا ہوتا ہوں کہ ابھی مزہ بھی آ جاتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ اللہ کی نماز بھی پڑھتا ہوں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں مزے کے لیے نماز پڑھتا ہوں. تو مشرک نہ ہو، ریاکاری نہ ہو جائے، شرک نہ ہو جائے. وَإِن لَمْ أُصَلِّ جب نماز نہیں پڑھوں گا تو پھر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے حکم کا انکار کیا، حکم نہیں مانتے تو کافر ہو جاؤں گا. اس کی وہ بسط کے آدمی کہتے تھے. قبر میں بڑے خوش ہوتے اب لڑیں گے. تو آپ ایسا کریں کہ اپنے ان چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، تو کوشش کریں کہ جب آپ کی قبض کی حالت ہو اس حالت میں آپ ایک استغفار ادا کریں، استغفار، اور اپنی کوتاہیوں کو ازالہ کریں، کوشش کریں شاید مجھ سے بندگی ہو گئی ہو. یہی تو بات ہوتی ہے. اس سے تو رونے دھونے سے تو انسان کی ترقی ہوتی ہے. آدم علیہ السلام کی ترقی جنت میں ہو رہی تھی یا زمین پر آ کر ہو رہی تھی؟ ترقی کہاں ہو رہی تھی؟ زمین پر آ گئی، پیغمبری ملی. روئے دوئے اللہ کے سامنے، روئے
یہ کبھی جو لغزش ہو جاتی کس سے، اس پر وہ اتنا رو رہے تھے کہ اس کی ترقیاں، اس کے ایک ایک آنسر سے اس کی کیا ہو جاتے تھے، وہ ترقی ہوتی رہی. تو کبھی کبھی ایسی خطا ہو جاتی ہے، تو جب آپ اس پر روئیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، کیا رب العالمین یہ جو فیض پہلے مزے آ رہے تھے لذت آج نہیں آ رہی ہے، تو یہ تم اس سے ناراض روٹ گئے ہو، او ہو. پھر کا آدمی کیا ہوتا ہے، جس آدمی کے ساتھ کوئی پہلی دوستی ہو، آپ کے بڑا محبوب ہو، تھوڑا سا آپ سے روٹ جائے، پھر آپ بڑے خفا ہوتے ہیں، اس کی کیا خطا ہو گئی ہے، تو پھر اس کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک تو استغفار کریں. دوسری بات، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور جو آپ نیک اعمال کرتے ہیں اس میں کمی نہ کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ قبض حالت آپ کو ایک بار نہیں آئے گی، کبھی بسط آئے گی، کبھی قبض آئے گی، کبھی بسط آئے گی، کبھی بسط آئے گی. ایک حالت آئے گی ایسی آئی کہ حالت مطمئن نہ ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ پھر حالت ایسی ہو جاتی ہے جس طرح آدمی کو ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں ہوتا کہ قبض ہے، بس نہیں، کہ میرے رب کا حکم ہے، میں مانوں گا، چلتے جاؤں گا. یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی، جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر مطمئن ہو، اللہ تعالیٰ کے دین پر مطمئن ہو، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو آپ یہ ہوگا مسلسل، یہ ہوگا. آپ دیکھو جب پل پکتا ہے، کبھی سردی آتی ہے، کبھی گرمی آتی ہے، بڑھتا چلتا ہے. اس گرمی سردی میں، اس قبض بست میں آپ کی ترقی ہوتی چلی جائے گی. تو آپ پریشان نہ ہو، اپنی رب کی رب العالمین اللہ کے حکم مانتے چلے جاؤ، چلتے جاؤ. جو حالات آ جائیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے خیر ہی خیر ہوں گے، بشرطے کہ آپ اعمال نہ چھوڑیں اور گناہ نہ کریں، فرمائیں نہ کریں. تو بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں. استاد جی عالم آدمی ہے، اس کی باتیں گہری ہوتی ہیں، تو کبھی کبھی آدمی